اب جس حالت میں اس تتاری فاتح نے اپنے تئیں پایا وہ عجیب تھی۔ دشمنوں تک پہنچنے کے لیے ضروری تھا کہ سمت مغرب میں 1000 میل کی مسافت طے کرے۔ یہاں جن بادشاہوں نے اس کی مخالفت پر اتحاد کیا تھا، ان کی سرحد ایک نصف دائرے کی شکل میں واقع تھی، جس کے ایک سرا کوہستان قفقاز میں تھا اور دوسرا سرا بغداد پر۔ سرحد کے اس نصف دائرے کو ایک ایسا کوس سمجھے جو بہت ہی لچکدار کمان کی زہ کو اس کے انتہائی درجے پر کھینچنے سے کمان میں پیدا ہو جائے، اور تتاری لشکر کو سمجھی کہ ہراساں کی سڑک پر اس کی یلغار ایسی تھی جیسے تیر اپنے پر والے سرے سے نوک پیکاں کی طرف کمان کے بیچ سے گزر کر اڑنے والا ہے۔ تیمور کا اس وقت مغرب کی سمت میں جانا بالکل ایسا ہی تھا جیسے 1813 کے موسم بہار میں نیپولین کا جنگ لائپزگ سے قبل مغرب کی سمت میں بڑھنا تھا، مگر شکست کھا کر بہت ہی قابل داد ہوشیاری سے پیرس واپس چلا آیا، اور نتیجہ اس مہم کا یہ ہوا تھا کہ فرانس کے اس زبردست حاوی و پیشوا کی قوت بالکل سلب ہو کر یورپ کی شہنشاہی اول کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ نیپولین کی طرح تیمور کی بھی بڑی جیت یہ تھی کہ سپہ نہایت ازمودہ رکھتا تھا، اور اس سپہ سالار کی سپہ سالاری سوائے اپنے دوسرے کے سپر نہ تھی، اور جن دشمنوں کے مقابلے میں جا رہا تھا ان میں نفاق تھا۔ لیکن وہ ملک جن میں نیپولین اور تیمور کو گزرنا پڑا ایک سے نہ تھے۔ یورپ کے ہموار اور مزروع زمینوں اور کثرت اچھی سڑکوں پر جا بجا کھلے دیہات اور قصبات کی جگہ تیمور کو مغرب صحبت اٹھانی پڑی۔ راستے بھی اتنے نہ تھے کہ ان میں سے کوئی ایک بہتر سے بہتر راستہ انتخاب کر کے اس پر کوچ کرنا تجویز کیا جاتا، اور جب راستہ اختیار کر لیا تو پھر اس پر چلنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ کاروانی سڑکیں جن پر چلنا شروع کیا تھا، ان کے کنارے قلعے اور حصار رکھنے والے شہر آباد تھے، اور ہر شہر اپنی حفاظت کے لیے فوج رکھتا تھا۔ اس کے علاوہ تیمور کو مہینوں اور موسموں کا بھی خیال رکھنا ضروری تھا کہ فصلیں کب اور کہاں تیار ملے گی، گھوڑوں کے لیے چراگاہ، اچھی گھاس کہاں ہوگی۔ بعض ملک راستے میں ایسے پڑتے تھے کہ جاڑ میں وہاں سے لشکر کا گزرنا ناممکن تھا، اسی طرح بعض ملک ایسے آتے تھے کہ موسم گرما میں وہاں سے کوچ کرنا امکان سے خارج تھا۔ خود نیپولین کو انہی قلعوں میں اور فصلوں کے شہروں میں سے شرح سے اور نیز دشت شام کے ناقابل برداشت گرمی سے مجبور ہو کر واپس آنا پڑا۔ سرحد کے اس نصف دائرہ کے کنارے جا بجا دشمنوں کے بہت سے لشکر تتاریوں کے انتظار میں موجود تھے۔ سب سے پہلے قفقاز کے گرجستانی جو بڑے جنگجو تھے مقابلے کے لیے آمادہ تھے۔ اس کے بعد ترکوں کے ایک لشکر نے دریائے فرات کے مرنوں والے ملک میں اپنی صفحہ راستے کر رکھی تھیں۔ ترکمان کا یوسف بھی جسے کہ ترکمانوں کا قائد تھا، ادھر ادھر کمین گاہ میں تاک لگائے بیٹھا تھا۔ مصر کا لشکر شام میں موجود تھا اور جنوب میں بغداد تھا۔ اگر تیمور بغداد کی طرف بڑھتا تو ترک شمال کی طرف سے آ کر اس کے لشکر کے عقب پر حملہ کرتے۔ اگر ترکوں کے ملک میں ایشیا کوچک کی طرف جاتا تو مصر کا لشکر جنوب سے شمال کی طرف بڑھ کر تتاری فوجیوں کی پشت سے یلغار کرتا۔ یورپ میں بھی جو قلعے پہلے سے ترکوں کے قبضے میں چلے آتے تھے، ان کی طرف یا قاہرہ کی طرف جو مملوک مصر کا پایا تخت تھا، تیمور نہ بڑھ سکا اور نہ سلطان مصر یا ترکوں کے بادشاہ کو لڑنے پر مجبور کر سکا۔ حالانکہ ان سلاطین میں جو کوئی بھی چاہتا وہ ایشیا پر فوج کشی کر سکتا تھا۔ بڑا سوال پانی کا تھا۔ تیمور کے لشکر میں 70 سوار فوج کے علاوہ اب ہاتھی بھی تھے، لیکن لشکر کا زیادہ تر حصہ اسلحہ سواروں کا تھا۔ ہر سوار کے ساتھ ایک گوتل گھوڑا بھی تھا۔ 50,000 سے لے کر 2.5 لاکھ گھوڑوں کی لڑائی پر بھیجنا ایسا کام نہ تھا، اور جس میں پہلے سے احتیاط اور عارضی کیفیتوں سے واقفیت پیدا کرنا بہت ضروری نہ ہوتا۔ تیمور جس وقت لشکر کے ساتھ کوچ کر رہا تھا تو تاجروں اور ایسے لوگوں سے ملک کے جغرافیہ سے واقف تھے۔ روزانہ مشورہ کرتا تھا۔ لشکر کے آگے جہاں جہاں نظر آئے اس کے مقاموں سے اور پانی کے متعلق برابر خبر دیتے رہے، اور کراولوں کے جاسوس بھی سرحد پر بھیج رکھے تھے۔ شروع میں تیمور پورے سامان جلوس کے ساتھ آہستہ کوچ کرتا رہا۔ ملک سرائے، ملک خانم اور دو اور بیویوں اور رقیع پوتے ہمراہ تھے۔